مینا پہنچے, وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھی. کون کون سی؟ ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی اور فجر کی. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اشارہ آتا ہے کہ عرفہ کو رات ہی میں آپ نکل جائیں. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, چونکہ بالضبط وہی وقت میں پہنچنا نہ واجب ہے نہ جو ہے رکن ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا ہے. لیکن کیا خیال ہے اس سال کتنے لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے پوری دنیا سے؟ تقریباً کتنے لاکھ ہوں گے؟ پچھلے سال میرے خیال سے 25 یا کچھ لاکھ کچھ تھے یا اس سے زیادہ. تو بہرحال جتنے بھی ایک ساتھ اتنے لوگوں کا بیک وقت پہنچ جانا, اور خاص طور پر اتنے لوگوں کو میٹرو سے دیا گیا, اتنے لوگوں کو میٹرو وہی وقت میں تو نہیں پہنچا سکتی, تو لہٰذا وہ سہولت کے لیے کچھ اس طرح انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ سہولت, ان کی سہولت اور اپنی سہولت کا اعتبار کرتے ہوئے جب مناسب سمجھیں نکلیں, کوئی حرج نہیں. اس سے آپ کے حج پر کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا. اور خاص طور پہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مجبوری کی حالت میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے بھی کوئی حرج نہیں. یہ جو ہے مسجد نمیرہ ہے, جہاں یعنی میدان عرفہ میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز وہاں جمع کر کے قصر پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور جمع کر کے پڑھی جاتی ہے, اور اس کے اور جو ہے امام خطبہ دیتا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ خطبہ سن کر کے اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہاں نہ پہنچ سکیں تو کوئی حرج نہیں, آپ اپنے اپنے ٹینٹ میں بھی جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ظہر سے پہلے اگر کسی کو آرام کرنا ہے, سونا ہے, سو لیں, لیکن یہ کہ ظہر سے پہلے اپنے آپ کو عرفہ کے وقوف کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تو یہ مسجد عرفہ ہے 9 ذی الحجہ, یہاں پہ 9 ذی الحجہ کی عبادتیں شروع ہوتی ہیں. 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے تک مینا میں ہی رکیں, یہ جو ہے اصل ہے, اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو آنا ہے. 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہوں اور مسجد نمیرہ پہنچے. دیکھیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ میں ایک تو یہ کہ مسجد نمیرہ میں نے بتایا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر مسجد نمیرہ ہی کے بالکل سامنے والے قبلے والے حصے ہی میں وہ وادی عرنا ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں نہ پہنچو بلکہ اس سے دور رہو. تو وہاں پر جو ہے نماز پڑھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لیے جبل رحمت جس کو کہتے ہیں لوگ, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے وقوف کیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقفت ہا ہونا وعرفۃ کلھا موقف, کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں یا میں نے یہاں وقوف کیا ہے. کہاں؟ جبل رحمت کے پاس. ہاں, بہت سارے لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں. چڑھنا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے دامن میں یا اسی کے کسی پتھر کے پاس کھڑے ہو کر کے وقوف کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نہیں چڑھے, بلکہ ہمارے لوگ صرف چڑھتے نہیں بلکہ چڑھ کر کے اس کے اوپر 1-2 نام بھی لکھ کر کے آتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون سی عادت ہے. تو وہ سب جو ہے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. ہاں, یہ جبل رحمت ہے جس پر میں نے کہا کہ لوگ باقاعدہ پہاڑ پر چڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ وہیں وقوف کریں گے تو ہمارا حج صحیح ہوگا. ایسا کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے دامن میں کھڑے ہو کر کے وقوف کیا تھا, وہاں کھڑے رہے اور دعائیں کرتے رہے اور کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں. باقی پورا عرفہ میں نے میدان بتایا تھا کہ وہ جبل رحمت اور مسجد نمیرہ کے درمیان بھی کافی جگہ ہے, اس کے علاوہ بھی میدان کافی وسیع ہے. کہیں بھی کھڑے ہو کر کے آپ دعا کر لیں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. 9 ذی الحجہ کے تعلق سے یاد رکھیں کہ یہ انتہائی فضیلت والا دن ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت جو ہے ان تمام لوگوں کو جو حاضر ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ ان لوگوں نے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان سبھی کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ انی غفرت لہم, یعنی میں نے ان کو سبھی کو بخش دیا ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی فضیلت والا دن ہے, اور اللہ رب العزت اس دن سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں ہو جن کو اللہ رب العزت نے اس دن جہنم سے آزاد کر دیا. اور وہ سو کر کے نہیں ہو سکتا, وہ جو ہے سستی کر کے نہیں ہو سکتا, بلکہ اس دن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے, جیسے وقوف کیا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھا ہے, اس طرح سنت کو اپنائیں. اللہ رب العزت سے اس کے بعد یعنی امید رکھیں. عرفہ کی سب سے بہترین دعا اور یہ کہ جس کو میں نے پڑھا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے پڑھا, وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو ہے حدیث صحیح ہے, آپ کو اس کو پڑھنا ہے کثرت سے, بالکل اسی طرح جیسے کہ کسی بھی دعا میں ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف حمد و ثنا کرنی ہے, اس طرح ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف میں اس ذکر کو کثرت سے پڑھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں اس کو بھی آپ کو کرنے کی اجازت ہے, وہ بھی جو ہے دعائیں کی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا اس دن جو ہے ہمیں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے بچنا چاہیے. کن کن کوتاہیوں سے؟ جو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں
وقت کے ضیاع سے لوگ جو ہے اس وقت اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت, زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت, یہ دعاؤں کا, خاص دعاؤں کا وقت ہے. اسی لیے میں نے کہا جس کو سونا ہے اس سے پہلے سو لے, جو تھکا ہوا ہو اپنی نیند پوری کر لے, لیکن اس سے پہلے. لیکن اس کے بعد اپنے وقت کو ضائع کرنا, یا جو ہے وہاں پہاڑوں پر چڑھ کر کے فوٹو نکالنے میں وقت ضائع کرنا, یا اسی طرح جو ہے تصویر کشی کرنا, یا ویڈیوگرافی کرنا, یا اسی طرح فون یا ویڈیو کالنگ پر بتانا کہ ہم ماشاءاللہ ہم پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت ہم, کتنے لوگوں کو یہی کہتے ہو میں نے دیکھا ہے کہ وقت گزارتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ اب عرفہ میں موجود ہیں, دیکھیے ہم لوگ پورا ماشاءاللہ پورا ٹینٹ بھرا ہوا ہے, کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں, سب دکھاتے دکھاتے میں 1 گھنٹہ گزار لیتے ہیں سبھی کو بتاتے. تو یہ سب جو ہے وقت نہیں ہے اس کا. آپ کیا کریں, آپ جو ہے خاص اور صرف جو ہے اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھیں. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں, وہاں پوسٹ, یہاں پوسٹ, میں یہاں ہوں, میں فلاں ہوں, یہاں کی ایک تصویر, وہاں کی ایک تصویر, سب یہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں. کھانے پینے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, اور اسی طرح میٹنگیں لگا کر, مجلسیں سجا کر اپنا وقت ضائع نہ کریں. بے وجہ سو کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. بہت سارے لوگوں کو اٹھانے پر بھی پھر سو جاتے ہیں, تو یہ ایسی چیز جو ہے مناسب نہیں ہے. اختلافی مسائل میں وہاں پر بھی شیطان جو ہے افضل چیز سے آپ کو غافل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی علمی مسائل میں گفتگو کرنا ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ وہاں وہ علمی مسائل پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ کا وقت وہ جو ہے دعاؤں کے لیے خاص ہے. وہ ایسے وقت کو وہ شیطان چاہتا ہے کہ کسی اور چیز میں ضائع کرا دے, افضل عمل سے آپ کو غافل کر کے مفضول چیزوں میں مشغول کرا دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. 9 ذی الحجہ میں یہ خاص دن, اب ظہر سے لے کر کب تک مشغول رہنا ہے ہمیں؟ غروب آفتاب تک دعاؤں میں مشغول رہیں گے مسلسل. ٹھیک ہے, مسلسل دعاؤں میں رہیں. کچھ ضرورت پڑے پی لیں, کچھ ضرورت پڑے کھا لیں, لیکن یہ کہ اس میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں, اپنے وقت کو اس میں ضائع نہ کریں. اب یہ ہو گیا غروب آفتاب تک. غروب آفتاب تک آپ میدان عرفہ میں رہے اور مسلسل دعاؤں میں رہے. اس لیے میں نے کہا وہاں پہ دعا میں دنیا اور آخرت دونوں طلب کرتے رہیں. صرف دنیا کے مسائل لکھ کر کے نہ لے جائیں کہ اللہ رب العزت مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور آخرت کا بھولے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. سبھی چیزوں سے متعلق ہو آپ کی دعائیں. اچھا, میدان عرفہ سے جب آپ نکلیں گے غروب آفتاب کے بعد, اصل تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, لیکن مغرب کی نماز میدان عرفہ میں نہیں پڑھی جائے گی, بلکہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پیدل راستے بھی موجود ہیں, اور وہاں پر بسوں کا انتظام بھی رہتا ہے, اور اسی طرح میٹرو وغیرہ کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں. تو غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھے بغیر مزدلفہ سے نکلیں گے. اگر بس میں بیٹھیں اور غروب آفتاب تک حدود میں رہ کر کے نکلیں تو بھی کوئی حرج نہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے, بس والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم جلدی نکلنے والے ہیں. آپ کے بس والے نے ایسا کہا تو کیا ہوگا, کیا ہم غروب آفتاب سے پہلے عرفہ چھوڑ دیں؟ تو ایسی صورت بھی ہے کہ اگر آپ کے بس والا اس طرح انتظام کر رہا ہے کہ آپ کے ٹینٹ کے پاس سے تو نکل رہا ہے, لیکن وہ میدان عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکل رہا, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ میدان عرفہ میں موجود ہیں غروب آفتاب تک, اور ویسے بھی بھیڑ بھاڑ اتنی ہوتی ہے کہ چند قدم چلتے چلتے جو ہے بس کے ساتھ کافی وقت گزر جاتا ہے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.